السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، آج کے خبرنامے میں بات کریں گے کہ کیا کچھ حجاب کو لے کر ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور اس پر کس طرح کے رد عمل سامنے آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں کیا کچھ خبریں بڑی سامنے آئی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی دنیا بھر میں کیا کچھ چل رہا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک گزارش آپ سے کہ اگر آپ ہمارا تعاون کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کامنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں۔ ہندوستانی تہذیب کے طور پر اسکولوں میں دیے جلائے جا سکتے ہیں، پوجا کی جا سکتی ہے، ماتھے پر بندی لگائی جا سکتی ہے، چوڑیاں بھی پہنی جا سکتی ہیں، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے مذہبی اصولوں پر عمل کے لیے آپ کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام کے حقوق کیا ہیں یہ اب عدالت طے کرے گی، اور اگر عدالت یہ سمجھے کہ اسلامی حق نہیں ہے تو پھر آپ اپنے اسلامی اصول پر عمل نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، حجاب تنازع پر منگل کے روز یعنی کہ آج کرناٹک ہائی کورٹ نے اہم فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت عالیہ نے اڑپی ضلع سے تعلق رکھنے والی مسلم طالبات کی جانب سے داخل کی گئی متعدد عرضیوں کو خارج کرتے ہوئے اسکولوں اور کالجوں میں سر ڈھانپنے پر عائد پابندی کو برقرار رکھا ہے۔ چیف جسٹس رتوراج اوستھی، جسٹس کرشنا ایس دیکشت اور جسٹس جے ایم قاضی کی بینچ نے اس معاملے پر اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ خواتین کا حجاب پہننا اسلام کا لازمی جز نہیں ہے۔ طالبات نے اپنی درخواست میں کہا تھا کہ انہیں کلاس کے اندر بھی حجاب پہننے کی اجازت دی جائے کیونکہ یہ ان کے اعتقاد کا حصہ ہے۔ عدالت عالیہ نے طالبات کی عرضی خارج کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسکول کی یونیفارم پہننے سے انکار نہیں کر سکتی ہیں، اور جو موقف کرناٹکا حکومت کا رہا ہے اسی کے مطابق یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اس فیصلے سے طالبات کو مایوسی ضرور ہاتھ لگی ہے کیونکہ کئی طالبات حجاب کے خاطر امتحان انہوں نے نہیں دیا تھا اور اب تک ان کی تعلیم کافی حد تک متاثر ہوئی ہیں۔ تقریباً جب سے یہ تنازع شروع ہوا ہے مسلم باحجاب طالبات وہ کالج نہیں جا پا رہی ہیں، اور کالج میں ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے وہ ہم آئے روز اس کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ ویسے مسلمان کیا کھائے گا؟ لنچنگ کے ذریعے بتا دیا گیا کہ آپ کا یہ کھانا جرم ہے، اور اگر آپ یہ کھائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ لنچنگ ہوگی، اور پھر اس پر قانون بنا دیا گیا۔ اب یہ کہا گیا کہ آپ کے سر پر اسکارف سے ہندوؤں کو تکلیف ہوتی ہے تو حجاب بمقابلہ زعفرانی شال کا مسئلہ کھڑا کیا گیا، اور آپ سے کہا گیا کہ آپ کے حجاب پہننے سے امن و امان میں ہندوتوادی تنظیمیں خلل ڈال رہی ہیں، اور آپ کو مساوات کا پاٹ پڑھا کر آپ کے حجاب کے حق کو ختم کر دیا گیا۔ ملک میں جو آگ نفرتوں کی پھیل رہی ہے اس کا انجام کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، لیکن سوال یہ ہے کہ انصاف کے لیے اب انسان کہاں جائے گا؟ وہیں اب بیان بازیوں کا بازار بھی گرم ہو چکا ہے۔ بی جے پی کے رہنماؤں نے اس فیصلے کی تعریف کرتے ہوئے ٹویٹ کرنے شروع کر دیے ہیں۔ بی جے پی رہنما مختار عباس نقوی نے کہا کہ حجاب کے مدعے پر جو کچھ ہارر اور ہنگامہ چل رہا تھا وہ ٹائیں فس ہو گیا۔ لیکن جو حجاب کو لے کر کے ایک ہارر ہنگامہ تھا، ایک شڈینتر اور سازشوں سے بھری ضد تھی، وہ ایکسپوز ہو رہی ہے، اور میں مانتا ہوں کہ جو کورٹ نے ڈیسیژن کیا ہے وہ بالکل ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے، ہندوستان اور سماج کے جہاں سمویدھان کے حساب سے وہاں سماج کے حساب سے بھی یہ بالکل اپیوکت ہے۔ آپ ایک سندیش کیا دیں گے؟ ویسے جب بھی مسلمانوں کے تعلق سے کچھ ہوتا ہے تو بی جے پی کے رحم و کرم پر رہنے والے کچھ بی جے پی کے مسلم لیڈروں کے بیان فوراً ہی آ جاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ بی جے پی کو مسلمانوں سے نہیں بلکہ ان کی اسلام پسندی سے دشمنی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے رہنما بی جے پی میں اپنا مقام بنائے ہوئے ہیں۔ وہیں تیجسوی سوریا نے لکھا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ لڑکیوں کی تعلیم کے مواقع کو مرکزی دھارے میں لانے اور مضبوط بنانے کی سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ طالبات پر جبراً مسلط کردہ فیصلہ ہے۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی نے کہا کہ بچوں کے لیے تعلیم اہم ہے، آئیے ہائی کورٹ کے حکم پر عمل کریں اور امن و سکون برقرار رکھیں۔ وہیں مسلم رہنماؤں نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ محبوبہ مفتی نے ٹویٹ کر کہا کہ یہ فیصلہ انتہائی مایوس کن ہے۔ ایک طرف ہم خواتین کو بااختیار بنانے کی بات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم انہیں سادہ سے انتخاب کے حق سے بھی ان کے انکار کر رہے ہیں۔ یہ صرف مذہب کے بارے میں نہیں ہے بلکہ انتخاب کی آزادی ہے۔ وہیں ایم آئی ایم کے سربراہ اسدالدین اویسی نے بھی فیصلے پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے پر کہا کہ وہ ہائی کورٹ کے فیصلے سے متفق نہیں ہیں، اور فیصلے سے اختلاف کرنا میرا حق ہے، اور مجھے امید ہے کہ درخواست گزار سپریم کورٹ کے سامنے اپیل کریں گی۔ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ نہ صرف مسلم پرسنل لاء بورڈ بلکہ دیگر مذہبی تنظیمیں بھی اس فیصلے پر اپیل کریں گی۔ اپنے سلسلہ وار ٹویٹ میں اسدالدین اویسی نے ہندوستان کے دوہرے معیار پر بھی سوال کھڑے کیے۔ انہوں نے سوال کیا کہ جب آئرلینڈ کی حکومت نے حجاب اور سکھ پگڑی کی اجازت دینے کے لیے پولیس یونیفارم کے قوانین میں تبدیلی کی تو مودی حکومت نے اس کا خیر مقدم کیا، تو
اندرون و بیرون ملک دوہرا معیار کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یونیفارم کے رنگوں کی حجاب اور پگڑیاں پہننے کی اجازت ہونی چاہیے۔ وہیں اب یادگیر سے تصاویر سامنے آئی ہیں جہاں مسلم طالبات نے حجاب کے فیصلے کے بعد احتجاج درج کراتے ہوئے کلاسز اور امتحان کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ کچھ تصویریں ٹویٹر پر شیئر کی جا رہی ہیں، یہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ شہریت ترمیمی قانون CAA کے خلاف محاذ آرائی کرنے اور آواز اٹھانے والی کانگریس کی سابق کونسلر عشرت جہاں کی درخواست ضمانت قومی راجدھانی دہلی کی ایک عدالت نے منظور کر لی ہے۔ قبل ازیں جون 2020 میں عشرت جہاں کو شادی کرنے کے لیے 10 دنوں کے لیے عبوری ضمانت پر رہا کیا گیا تھا۔ عشرت جہاں سمیت کئی افراد کے خلاف فروری 2020 کو شمال مشرقی دہلی میں ہونے والے فسادات کو بھڑکانے میں اہم رول ادا کرنے کا ان پر الزام عائد کیا گیا تھا۔ ان ملزمان کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام قانون کے تحت کارروائی کی گئی تھی۔ عشرت جہاں کے علاوہ سماجی کارکن خالد سیفی، عمر خالد، JNU کی طالبات نتاشا نروال، دیوانگنا کلیتا، جامعہ رابطہ کمیٹی کے رکن سفورہ زرگر، عام آدمی پارٹی کے سابق کونسلر طاہر حسین اور دیگر کئی افراد کے خلاف بھی اس معاملے میں سخت قانون کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، جن میں سے اب بھی کئی طالبات، کئی طلباء وہ اب بھی جیلوں میں بند ہیں، جبکہ BJP کے رہنما جنہوں نے اس دوران کھلے عام بیان بازی کی، اشتعال انگیز بیانات انہوں نے وہاں دیے، گولی مارو کے جیسے نعرے لگائے، وہ اب بھی کھلے عام گھوم رہے ہیں اور انہیں مرکزی وزیر کا درجہ مل گیا ہے۔ وہیں مودی سرکار کو زرعی قوانین کے معاملے میں گھٹنے ٹیکنے اور مذکورہ قوانین کو واپس لینے پر مجبور کر دینے والے کسان آندولن کا دوسرا مرحلہ اب جلد شروع ہونے جا رہا ہے۔ MSP کے قانونی ضمانت اور کسانوں کے خلاف درج مقدمات کو واپس لینے کے معاملے میں مودی حکومت کی وعدہ خلافی پر سنیکت کسان مورچہ نے پیر یعنی کہ 21 مارچ کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سنیکت کسان مورچہ نے آندولن کے دوسرے مرحلے کے آغاز کے طور پر 11 سے 17 اپریل کے دوران پورے ملک میں MSP قانون ضمانت ہفتہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ کرانتیکاری کسان یونین کے صدر درشن پال سنگھ نے ہریانہ کے گاندھی پیس فاؤنڈیشن میں سنیکت کسان مورچہ کی میٹنگ کے بعد بتایا کہ 9 دسمبر کو مودی حکومت نے کسانوں کو جو تحریری یقین دہانی کرائی تھی اس کا میٹنگ میں جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ پایا گیا ہے کہ 3 ماہ بعد بھی حکومت نے اپنے کلیدی یقین دہانیوں پر کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ ان کے مطابق MSP پر کمیٹی کی تشکیل کا کوئی اشارہ تک نہیں دیا گیا ہے۔ احتجاج کے دوران کسانوں پر جو مقدمے درج ہوئے تھے ہریانہ کے علاوہ کسی بھی ریاست میں واپس نہیں لیے گئے۔ دہلی پولیس نے جزوی طور پر کچھ معاملے واپس لینے کی بات کہی ہے، مگر اس پر بھی کوئی وضاحت اور پختہ معلومات نہیں ہیں۔ وہیں لکھیم پور کھیری کیس میں قانونی عمل کا جائزہ لینے کے بعد ان خدشات کا بھی اظہار کیا گیا کہ پولیس انتظامیہ اور پروزیکیوٹر مل کر مجرموں کو بچانے اور بے قصور کسانوں کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ اتنے سنگین معاملے میں بھی مرکزی وزیر کے بیٹے کو اتنی جلد ضمانت مل گئی، جبکہ اسی معاملے میں ملوث کسان ابھی تک جیل میں ہیں۔ سنیکت کسان مورچہ نے کہا ہے کہ وہ اس خبر پر تشویش کا بھی انہوں نے اظہار کیا کہ مونو مشرا کی رہائی کے بعد کیس کے اہم گواہ پر حملہ بھی کیا گیا ہے، جس پر اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جلد ہی اس کا احتجاج کا دوسرا مرحلہ شروع کیا جائے۔ وہیں الہ آباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش کے متھرا شہر میں شری کرشنا مندر کمپلیکس کے ساتھ واقع شاہی عیدگاہ مسجد کو ہندوؤں کے ذریعے چلائے جانے والے ٹرسٹ کے حوالے کرنے کے لیے حکام کو ہدایت دینے کا مطالبہ کرنے والی درخواست کو بحال کر دیا ہے۔ یہ درخواست قبل ازیں گزشتہ سال 19 جنوری کو خارج کر دی گئی تھی، کیونکہ درخواست گزار وکیل کے بغیر عدالت میں پیش ہوا تھا۔ سری کرشن جنم بھومی مکتی آندولن سمیتی نے اپنی درخواست میں دعویٰ کیا ہے کہ مغل بادشاہ اورنگزیب نے 1669 میں ہندو دیوتا کرشن کے مندر کو توڑنے کے بعد یہ مسجد بنائی تھی۔ درخواست میں عدالت سے ہدایت طلب کی گئی ہے کہ کرشن کی جائے پیدائش پر مندر بنانے کے لیے بنائے گئے ٹرسٹ کے تحت مسجد کی زمین ہندوؤں کے حوالے کی جائے۔ شری کرشن جنم بھومی مکتی آندولن سمیتی نے یہ عرضی دائر کی ہے، اس کے باوجود کہ عبادت گاہوں کا خصوصی دفعات ایکٹ 1991 تمام مذہبی ڈھانچوں کی حفاظت کرتا ہے جیسا کہ وہ آزادی کے وقت موجود تھے، سوائے بابری مسجد کے۔ وہیں اس قانون کے بعد بھی وہاں عدالت نے فیصلہ سنایا کہ اب بابری مسجد کو ہندوؤں کے حوالے کر دیا جائے گا اور اب وہاں رام مندر بند رہے گا۔ روس یوکرین جنگ کے عالمی معیشت پر بدترین اثرات سامنے آئے تھے اور خام تیل کی قیمتوں میں
ہوشربہ اضافہ ہوا تھا، جس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ قیمتیں آسمان کو پہنچ جائیں گی اور اس کا اثر ہندوستان میں بھی ہوگا، لیکن اب قیمتیں ایک بار پھر گراوٹ کا شکار ہو گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹوں میں عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں 10% کی کمی ہوئی ہے۔ ماہرین معاشیات چین کی معیشت میں ممکنہ سست روی کے خدشات کو تیل کی قیمتوں میں کمی کا سبب قرار دے رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں 12 سال سے کم عمر بچوں کے داخل ہونے پر عارضی طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر محکمے کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں 12 سال سے کم عمر بچوں پر عارضی پابندی کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن یہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے اس کی وجہ کوئی بتائی نہیں گئی ہے۔ تاہم سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے بچے مسجد نبوی میں کھیلتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ وہیں سوشل میڈیا صارفین نے مسجد نبوی کا تقدس برقرار نہ رکھنے پر والدین کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد سمجھایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے اس پر پابندی لگا دی گئی، لیکن اس کی وجہ محکمے نے کوئی بیان نہیں کی ہے۔ صرف ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ 12 سال سے کم بچوں پر کو اب مسجد نبوی میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، انہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ناظرین، آج کی یہ خبروں میں اتنا ہی۔ کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ کا رخ کر سکتے ہیں اور ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔